بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس الحادی عشر ہے، الاضافہ۔ سبق ہم مکمل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، مشقی سوالات چل رہے ہیں۔ مشقی سوالات کا چوتھا حصہ ہے، چند جملے ہیں جن کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے اور ان کی اعرابی حالتوں کو واضح کریں گے۔ ثیاب یہ ثوب کی جمع ہے، کپڑے کو کہتے ہیں، اور معلم اسی کی جمع ہے، معلمون، اور یہاں پر آ رہا ہے معلمیکم۔ کیا تمہارے اساتذہ کے کپڑے نفیسہ کہتے ہیں عمدہ ہونے کو، عمدہ ہیں یا اچھے ہیں، قیمتی ہیں، اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ نام جی ہاں، ثیابہم ان کے کپڑے، نفیسہ عمدہ ہیں، یہ شاندار ہیں۔ آگے چلیں، حل اندہ کا، حل کیا، اندہ کا آپ کے پاس یا تمہارے پاس، کیا تمہارے پاس، ساعۃ فضۃ، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، چاندی کی گھڑی ہے۔ نام جی ہاں، وعند امی اور میری والدہ کے پاس، ساعۃ گھڑی ہے، من الذہب سونے کی۔ آگے چلیں، حل کیا، علیک تمہارے ذمہ، لہو اس کے لیے، دراہم ہے، مطلب یہ کہ کیا تم نے اس کے درہم دینے ہیں۔ نام جی ہاں، علیہ مجھ پر یا میرے ذمہ، لہو اس کے، دراہم ہیں، ولیہ اور علیہ اس پر، لیا میرے لیے، دنانیر دینار ہیں۔ آگے چلیں، حل ذہب ابن الملکی و بنتہ الی شملہ، حل ذہب کیا، ذہب گیا ہے، ملک بادشاہ کا بیٹا، کیا بادشاہ کا بیٹا، و بنتہ اور بیٹی، ذہب گئے ہیں، شملہ کی طرف، لا نہیں، بلکہ، ہما وہ دونوں، الی حیدرآباد کی طرف، ذاہبانی گئے ہیں۔ سید القومی قوم کا سردار، خادمہم ان کا خادم ہوتا ہے۔ فینا ہمارے منہ میں، فینا بھی کہہ سکتے ہیں، فمینا بھی کہہ سکتے ہیں، زبان، لسان کہتے ہیں زبان کو، ہمارے منہ میں زبان ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب ان کے اعرابی حالتیں یہ واضح کریں گے اور کیا اعراب ہے، کیوں آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے اعرابی حالتیں واضح کرنی ہے نا، اب اس میں یہ دیکھا کریں کہ ان کی حالت کون سی ہے، حالت رفع ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے۔ اب وہ پتہ کیسے چلے گا، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، حالت رفع کن کن جگہوں پر آتی ہے، حالت نصبی کن کن جگہوں پر آتی ہے، حالت جری کس کس جگہ پر آتی ہے، وہاں سے آپ پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حالت کون سی ہے، پھر آپ قسم دیکھیں کہ قسم کون سی ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اور اسی طریقے سے ابن، اخن، فمن وغیرہ ہے، کون سی قسم ہے، یہ ساری جب چیزیں واضح کریں گے پھر آپ کے لیے اعراب نکالنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے، ثیاب معلمیکم یہ بنے گا مبتدا، اور نفیسہ یہ بنے گی خبر۔ اب مبتدا اس کی بھی حالت رفع ہوتی ہے اور خبر اس کی بھی حالت رفع ہوتی ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حالت رفع ہے۔ اب یہ ثیاب یہ قسم کون سی ہے، تو دیکھیں جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی جو حالت رفع ہے وہ ضمہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے۔ تنوین یہاں پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف بھی واقع ہو رہی ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، تو اس لیے یہاں پر صرف ضمہ آ رہا ہے۔ اور معلمیکم یہ کیا ہے، اب یہ دیکھیں یہ معلمون اس کی تثنیہ تھی، معلمون جمع مذکر سالم، حالت رفع میں ہونا تھا معلمون، اور حالت نصبی اور جری میں ہوتا ہے معلمین۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جمع مذکر سالم کی حالت نصبی اور جری میں کسرہ یا ساکن اور نون مفتوحہ ہوتا ہے، تو یہ اس کی حالت جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے ثیاب کا، اور مضاف الیہ کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت جری ہوتی ہے۔ تو اب اس کا نون کہاں پہ گیا، تو دیکھیں نون اس کا اس لیے حذف ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پہ کم ضمیر کی طرف یہ مضاف بھی ہے، یہ مضاف الیہ ہے ثیاب کا اور یہ مضاف ہے کم کا، اور جب مضاف ہوتا ہے تو پھر مضاف میں جیسے کہ پڑھ چکے ہیں جمع مذکر سالم سے نون وہ گر جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے یہ وہی ہے جمع مذکر سالم کی حالت جری ہے۔ اب ایک چیز رہ گئی کہ کم ضمیر کون سی ہے، کم ضمیر آپ کو معلوم ہے یہ مضاف الیہ کی ضمیر ہے، جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ کیا تمہارے تم سب کے، یعنی میں بات کر رہا ہوں اپنے مخاطب مردوں سے جو کہ مرد ہیں اور دو سے زیادہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ سمجھنی ہے۔ نفیسہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، خبر ہے، خبر کی حالت رفع ہوتی ہے جو کہ ضمہ اور تنوین کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ آگے چلیں، نام ثیابہم نفیسہ، جی ہاں ان کے کپڑے عمدہ ہیں۔ اب یہ ثیاب یہ بنے گا مبتدا، نفیسہ یہ بنے گی خبر۔ خبر کی حالت رفع ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ثیاب سمجھ لیں، ثیاب یہ دیکھیں اس کی بھی حالت رفع ہے اور جمع مذکر مکسر ہے یہ، تو اس کی تنوین کیوں نہیں آئی ہے، دیکھیں تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ ہم ضمیر کی طرف مضاف ہے اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، تو لہذا اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ضمہ بہرحال پڑا جائے گا اور آپ اس کو پڑھیں گے ثیاب۔ اور ہم ضمیر کون سی ہے،
ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب مضاف الیہ کی ضمیر ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ان سب مردوں کے کپڑے جو مرد یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ آگے چلیں، حل عندک کیا تمہارے پاس ساعۃ فضہ چاندی کی انگوٹھی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا ساعۃ یہ بنے گا مبتدا اور عندک یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ اب یہاں پہ دیکھیں عندہ یہ مضاف ہے اور کاف ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ میں یہ کون سا ہے؟ واحد مذکر مخاطب ہے، تو اس لیے آپ نے واحد مذکر مخاطب والا ترجمہ کرنا ہے۔ کیا تمہارے پاس، یعنی میں بات کر رہا ہوں اپنے مخاطب سے جو کہ واحد ہے اور مذکر ہے، اور ساعۃ اس کے اوپر حالت رفع ہے، کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ تنوین اس کے اوپر اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے فضہ کی طرف، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور فضہ یہ مضاف الیہ ہے ساعہ کا، لہذا اس کے اوپر تنوین بھی آ رہی ہے اور کسرہ بھی آ رہا ہے کیونکہ مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ آگے چلیں، نام جی ہاں وعند امی اور میری والدہ کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں امی یہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یا ضمیر ہو تو اس سے پہلے والا جو مضاف ہوتا ہے اس کے آخر میں کسرہ ہی آتا ہے، لہذا اس کے اوپر کسرہ ہی آنا ہے، چاہے اس کی حالت رفع ہو، چاہے اس کی حالت نصبی ہو، چاہے اس کی حالت جری ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ حالت جری بھی ہے کیونکہ یہ عندہ مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، لیکن اگر حالت جری نہ بھی ہوتی، حالت رفع ہوتی، حالت نصبی ہوتی، تب بھی اس کے اوپر کسرہ ہی آنا تھا۔ اور یہ دیکھیں ساعۃ من الذهب، یہ ساعۃ یہ مبتدا ہے اور مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی جو تنوین آ رہی ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اور ذہب اس کی حالت جری ہے کیونکہ اس کے شروع میں من حرف جر موجود ہے، اور من شروع میں آ جائے تو حالت جری ہوتی ہے، حالت جری یہاں پر کسرہ کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیں حل علیک لہو دراہم، کیا ابھی دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ حرف جر اوپر ہونا بتانے کے لیے یا ذمے میں ہونا بتانے کے لیے آتا ہے، اور لام حرف جر لیے اس معنی کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ حل علیک کیا تمہارے اوپر۔ دیکھیں جو کاف ضمیر ہے یہ اللہ حرف جر کے ساتھ آ رہی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، کیا تمہارے اوپر یعنی تمہارے ذمہ لازم ہے، لہو اس ایک شخص کے لیے، کس ایک شخص کے لیے؟ ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ضمیر کے نقشے میں بتا چکا ہوں۔ کیا تمہارے اوپر اس کے لیے دراہم ہے، یعنی تم نے اس کے دراہم دینے ہیں۔ دیکھیں یہ جو دراہم ہے اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، تو اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں تنوین اس کے اوپر اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ آگے چلیں، نام علیہ، دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اللہ تو ایک حرف جر ہے اور یہ یا ضمیر ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے معلوم ہے کہ اللہ حرف جر کے ساتھ یا ضمیر آ جائے تو اس کے اوپر تشدید ڈال کے اس کو علیہ پڑھتے ہیں۔ جی ہاں میرے ذمے، یعنی واحد متکلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، جی ہاں میرے ذمے لازم ہے، لہو اس کے لیے، یعنی میں نے اس کے دینے ہیں، کیا دینے ہیں؟ دراہم دینے ہیں۔ دراہم کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کی حالت رفع ہے، اور حالت رفع یہاں پہ ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے، تنوین کے ساتھ اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ ولیہ، اور یہ لام حرف جر ہے، لام حرف جر اور یا ضمیر ہے، لی میرے لیے، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب لام حرف جر یا متکلم واحد متکلم کے ساتھ لگ کر آتا ہے تو پھر اس کو لیا بھی پڑھ دیا جاتا ہے ویسے یہ لی ہی ہے، آپ لی پڑھ لیں یا آپ لیا پڑھ لیں، دونوں چیزوں کا آپ کے پاس اختیار ہے۔ جی ہاں میرے لیے، علیہ اللہ حرف جر ہے اور ہی ضمیر لگی، یہ اصل میں وہی تھی، ہو ضمیر تھی جو لہو کے اندر ہے نا، ہو ضمیر یہ وہی والی ہے، لیکن اللہ حرف جر کی وجہ سے اس کو ہی پڑھا جائے گا۔ جی ہاں میرے لیے، علیہ اس کے ذمے، دنانیر یہ دینار کی جمع ہے، یعنی اس نے میرے دینار دینے ہیں۔ حل ذہب ابن الملک و بنتہ الی شملہ، اب یہاں پہ دیکھیں ذہب یہ فعل ہے، ابن یہ اس کا فاعل ہے، اور اسی طریقے سے بنتو یہ بھی اسی کا فاعل ہے ذہبہ کا، اور الملک یہ بن رہا ہے مضاف الیہ ابن کا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے، لہذا ابن اس کی بھی حالت رفع ہے اور بنت اس کی بھی حالت رفع ہے، ایک بات، اور شملہ اس کی حالت جری ہے کیونکہ اس کی شروع میں حرف جر ہے الا۔ اب ذرا اس کو دیکھیں، کیا بادشاہ کا بیٹا، اب یہ ابن یہ تو پتہ چل گیا نا اس کی حالت رفع فاعل ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پر آ رہی ہے ضمہ کے ساتھ، دو ضمیر تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف بھی واقع ہو رہا ہے الملک کی طرف، اور جب یہ مضاف ہوتا ہے تو مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور الملک اس کی حالت جری ہے کیونکہ ابن کے لیے مضاف الیہ ہے، لہذا حالت جری میں ایک زیر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے۔ کیا بادشاہ کا بیٹا، وبنتو اور اس کی بیٹی، کس کی بیٹی؟ اس بادشاہ کی بیٹی، یہ جو ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے جو کہ ملک بادشاہ کی طرف لوٹ رہی ہے، مضاف الیہ کی ضمیر ہے، اور بنتو اس کا اعراب کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر بھی ضمہ آئے گا، کیوں؟ کیونکہ ذہبہ کا فاعل واقع ہو رہا ہے
اور فائل کی حالت رفع ہوتی ہے، رفع یہاں پر ضمہ کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے، دو ضمہ یعنی تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف بھی ہے ہو ضمیر کی طرف اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ الشملہ، اب یہ دیکھیں اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ اس کے شروع میں لا حرف جر ہے، تو حالت جری میں کسرہ کیوں نہیں آئی ہے، تنوین کیوں نہیں آئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ایک جگہ کا نام ہے انڈیا کے اندر جو کہ ایک پرفضا مقام ہے، تو لہذا یہ چونکہ غیر منصرف ہے لہذا غیر منصرف کی حالت جری فتح کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر فتح آ رہا ہے۔ لا بل ہما، بلکہ وہ دونوں ذاہبانی، یہ ذاہبانی خبر ہے، اور خبر ہے، خبر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ خبر کی حالت رفع ہوتی ہے، تو یہ تو پتہ چل گیا حالت رفع ہے۔ اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے، ذاہبن کا، اور تثنیہ کی حالت رفع آپ کو پتہ ہے فتح الف اور نون زیر نی کے ساتھ آتا ہے، لہذا اس کی ساتھ ہی یہاں پر آ رہا ہے۔ اب یہ حیدرآباد کیا ہے؟ یہ دیکھیں حیدرہ، اس کو حیدرہ پڑھیں گے، کیوں؟ الہ حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے، حالت اس کی جری ہے، فتح اس لیے آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کی حالت جری فتح کے ساتھ آتی ہے۔ سید القومی خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ اب یہ سید مبتدا ہے، خادم یہ اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا کی بھی حالت رفع ہوتی ہے، خبر اس کی بھی حالت رفع ہوتی ہے، یہ تو پتہ چل گیا دونوں کی حالت رفع ہیں۔ اب اس کی حالت رفع آ رہی ہے ضمہ کے ساتھ، تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے قوم کی طرف اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی ہے، اور القوم اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ سید مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے اور الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے۔ خادمہم، خادمو یہ بھی خبر ہونے کی وجہ سے رفع ہے، تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ ہم ضمیر کی طرف مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور ہم ضمیر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، یعنی ان مردوں کے لیے جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ آگے چلیں، فی فینا لسان، یہ فی حرف جر ہے اور یہ جو ہے نا فم کہتے ہیں منہ کو، اور آپ کو معلوم ہے اس کی جب حالت جری ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم کو یا کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں، تو یہ جو یا ہے نا یہ وہی میم والی یا ہے، تو یہاں پر یا ساکن اور فا پر زیر پڑی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کی حالت جری ہے فی حرف جر ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو فی فینا ہم پڑھیں گے، اور نون الف نا جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تو یہ فی بنے گا مضاف اور نون الف نا یہ بنے گا مضاف الیہ۔ مضاف الیہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے پیچھے مثالیں پڑھ لی ہیں، ہم سب کے منہ میں کیا ہے؟ لسان، زبان ہے، تو اس کو آپ فی بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ میم باقی رہنے دیں، آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں فمی، تو یہاں پر بھی یہ مضاف بنے گا اور نون الف نا یہ بنے گا مضاف الیہ، تو اس کے اوپر کسرہ اس لیے ہے کیونکہ یہ فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ تنوین کیوں نہیں آئی ہے؟ تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور لسان اس کی حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، لہذا حالت رفع یہاں پر ضمہ اور تنوین کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو یہاں تک یہ چوتھا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ پانچویں حصے کے اندر بھی اسی طریقے سے کچھ جملے ہوں گے جن کا ہم ترجمہ کریں گے اور ہم ان کی اعرابی حالت کو واضح کریں گے۔